دن گزر رہے ہیں، یہ پاکستان میں عدلیہ کے ادارے پر انتہائی ابتلا کا وقت ہے۔ بہت زیادہ اہمیت اور اس دستاویز کی ہے جس نے عدلیہ کی زمین میں ایک بھونچال برپا کر دیا ہے، اور وہ بھونچال آتش فشاں کی صورت میں پھٹ بھی پڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کی نظیر کسی بھی عدلیہ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں تمام بر صغیر میں، جہاں 50 کے قریب ہائی کورٹس ہیں، کسی جگہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو اس طرح تکلیف میں اور اس طرح ان کی سرویلنس کہیں نہیں کی گئی۔ یہ جو خط ہے یہ کوئی عام خاص خط نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا ہو، آپ نے لکھ دیا ہو۔ یہ 6 ہائی کورٹ کے جج ہیں، 6 ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ ایک ہوتا اس کو ہم اگنور کر لیتے، 2 ہوتے ہم کہتے کہ یہ بھی 2 گروپ بندی کے بیچ میں آ کے اپنی موقف کو بڑھا رہے ہیں۔ 6 سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اور ایک چیف جسٹس اور ایک حسن گل اورنگزیب صاحب کا نام اس پہ دستخط کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے۔ اگر ان کو بھی شامل کیا جائے 6 ججز میں، ان کا نام بھی چھپا ہوا ہے، تو 7 ججز پر 6 بھی لے لیں۔ اب 6 جج کہتے کیا ہیں؟ 6 جج کہہ رہے ہیں؟ کوئی عام خاص بات نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ہمارا چیف جسٹس ہمارے آگے کیسز نہیں لگاتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ، اس ریاست کا بڑا مضبوط طاقتور ادارہ ISI، وہ براہ راست ہم پہ پریشر ڈالتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے کہ اس قسم کے فیصلے دو، اس قسم کے فیصلے دو۔ ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، ان پہ اذیت، ایذا رسانی کی جاتی ہے، ان کو الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ پھر ہمارے ویڈیوز لیے جا رہے ہیں، اور ویڈیوز کے لیے وہ کیمرے ہمارے لیونگ رومز میں اور بیڈ روم میں نصب کیے گئے، جن کی جو لیٹسٹ ویڈیو ہے، آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹہ وہ کیمرہ ریٹین رکھتا ہے ویڈیو، وہ ویڈیوز بھی انہوں نے پیش کی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ان کو یکدم خیال آیا ہے کسی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر کو کے حق میں بات کرنے کا، اور یہ سیاست کو اس کی بڑھا رہے ہیں،
اور یہ واقعات نہیں ہوئے. یہ کوئی ایک دن میں انہوں نے نہیں یہ سوچ لیا بیان دینے کا. یہ بیان یہ موقف انہوں نے جولائی 2023 کو اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کر یہ پیش کیا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. چیف جسٹس عامر فاروق کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، میں بات کر لوں گا ڈائریکٹر جنرل سینٹرل ISI کے. اور پھر کہا کہ میں نے بات کر لی، اب آپ کے پیچھے حصہ نہیں لگتے، کوئی دھمکی نہیں آئے گی. فروری تک انہوں نے انتظار کیا. فروری 2024 کو انہوں نے ایک اور خط لکھا، اور اس خط کے مندرجات چیف جسٹس آف پاکستان تک بھی پہنچے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس بھی پہنچے، سینئر پیونی جج جو جب سینئر پیونی جج تھے وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان تک بھی پہنچے. اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور یہ بدستور ججوں کو دباؤ میں لیا جاتا رہا، تاکہ انہوں نے پرسوں ایک اور خط لکھا. اب اس خط کی کوئی پوچھتا، کہتے ہیں لوگ میں یہاں ہوں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں، یہ خط یوں ہی یہ کوئی بنی بنائی بھی بات ہے، یہ افسانہ ہے. اب کیا یہ افسانہ ہے یا اس میں کوئی وزن ہے، کوئی اس میں سچائی ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کے ناظرین کو، یہ ضروری ہے کہ میں اگر کوئی بیان دیتا ہوں ISI کی طرف سے انکار آ جاتا ہے، ہم نے نہیں کیا، ججز کی طرف سے اقرار ہے کہ کیا ہے. اب آپ نے کس طرح پرکھنا ہے؟ ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کس کی بات میں رنگ آف ٹروتھ ہے، رنگ آف ٹروتھ، کس کی بات رنگز ٹرو گھنٹی بجتی ہے سچائی کی. یہ جب بات کرتا ہے گھنٹی سچائی کی بجتی ہے. اب وہ گھنٹی جب سچائی کی بجتی ہے، وہ کس طرح بجتی ہے سچائی کی؟ کہ انہوں نے پہلا خط نہیں لکھا، 2 خط پہلے لکھے ہیں، یہی شکایات کی ہیں، سال کے پر محیط یہ ان کی شکایتیں ہیں. یہ سچی بات لگتی ہے کہ انہوں نے بیان سچ دے. دوسرا رنگ آف ٹروتھ کیا ہے؟ دوسرا رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جج نہیں ہے اکیلا، 6 جج ہیں، ایک خاتون جج ہے، وہ بھی اس میں اپنی شکایت کر رہی، اور برملا تیسری مرتبہ کر رہے. یہ رنگ آف ٹروتھ ہے. اس رنگ آف ٹروتھ اور کیا ہے؟ رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ خصوص یہ مبہم نہیں ہے کہ ہمیں آ کے ٹیلی فون آتے ہیں، میں کہتا ہوں جی مجھے فون آتے ہیں، فون کا پتہ ہی نہیں کون، وہ انکار کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا، میں نمبر نہیں ہوتا، نمبر آتا ہی نہیں میرے پاس. رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ ایک واقعے کو انہوں نے تفصیلاً بیان کیا، اسپیسیفکلی بیان کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملازم کو اٹھا کے لے گئے، ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا کے لے گئے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ کون سا جج اور کون سا رشتہ دار. تو یہ رنگ آف ٹروتھ ہے. اس میں دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایک بیان کی سچائی کو پرکھنے کہ کیا اس بیان کو کسی طرف سے تقویت پہنچتی ہے. ایویڈنس نہیں ہے، تقویت، اس شہادت کو تقویت پہنچتی. وہاں یہ اس کو تقویت یعنی کورابوریشن ہے اس کی. یہ اکیلا آدمی بیان دے رہا ہے کہ کوئی اور بھی واقعات ہیں جو اس کے بیان کو معتبر ثابت کرتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کورابوریشن ہے. کورابوریشن یہ ہے کہ وہ جج صاحب
کے گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں. کیمرہ تو نکلا ہے بیڈ روم سے, کیمرہ تو نکلا ہے لیونگ روم سے. اب جب یہ جج صاحب کہتا ہے کہ یہ کیمرے کیا کر رہے تھے, وہ بلب بدلنا چاہتا تھا, وہ بلب بدلنے گیا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اسی ساکٹ میں, اور وہ ویڈیو چل رہی ہے, وہ نکال کے جب اسے, اب یہ کورابوریٹ ہو گیا ان کی بیان کو. اب یہ کورابوریشن اور رنگ آف ٹروتھ ان 6 ججز کے بیان میں اور کے خط میں آتا ہے. اور انہوں نے کوشش کر لی تھی ود چیف جسٹس عامر محمود, چیف جسٹس عمر عطا بندیال, چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ, کیونکہ اس وقت جب یہ سینئر جج تھے تو ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوا, یہ لکھا ہے. اب ان کے پاس ایک مؤدبانہ طریقہ یہی تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کر دیتے. اس کا اختیار ہے کہ نہیں, وہ ایک بڑا معتبر, پاکستان کی عدلیہ کا سب سے معتبر اعلیٰ ترین ادارہ ہے, اور ججوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو کر دیا. اب یہاں چل رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ بنائی بات یوں ہی بنائی ہے اور کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بھائی صاحب رکے سنیں, 6 جج ہیں سپریم کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ, ساری قوم کو ان کا ممنون ہونا چاہیے. ساری قوم کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ ججوں پہ اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے, اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سبارڈینیٹ جوڈیشری میں بھی جو جج جس ڈسٹرکٹ جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس نے نہیں دباؤ میں آیا, اس کو بہاولپور بھیج دیا, پنجاب واپس بھیجا, پھر بہاولپور بھیج دیا. اب اتنی باتیں جو کہ کورابوریٹ بھی کرتی ہوں, جو رنگ آف ٹروتھ بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے, اور 6 ججوں آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں. یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے, یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے, اٹ از انڈر اٹیک. اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بکرا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب اس کا نوٹس, یہ کل جو ہو گئی فل کورٹ کی میٹنگ, ہمیں نہیں اس میں پتہ کیا ہوا, کچھ نکلا تو نہیں,